اس حوالے سے ایک اور روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ سے ہمارے بھائی احناف پیش کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ جو تکبیرات بتاتے تھے عیدین میں، وہ 9 تکبیرات تھیں۔ پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں 4، باقی تکبیرات کو یعنی جو قیام کی تکبیرات ہیں ان کو شامل کر کے ان کو نکالیں تو 6 رہ جائیں گی، تو 6 تکبیرات 3 کر کے پہلی اور دوسری رکعت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ مجالد بن سعید اس کی سند میں ضعیف راوی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 5697 نمبر حدیث ہے، تو اس کی سند ضعیف ہے۔ مجالد بن سعید ضعیف راوی ہے، اور یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک موقوف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی، ثابت بھی نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو بالفرض والمحال مان بھی لیا جائے تب بھی یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح سمجھ لیں، اس روایت کو وَهَذَا رَأْيٌ مِّن جِهَةِ عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو یہ زیادہ سے زیادہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے، ذاتی رائے ثابت ہوگی، جبکہ والحدیث المسند ما علیہ من عمل المسلمین اولا ان یتبع، جبکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث ہم پیچھے پیش کر چکے ہیں اور اس پر مسلمانوں کا عمل بھی ہے، ابھی تک متوارث چلا آ رہا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے دور تک چلا آ رہا تھا، تو اب بھی الحمدللہ اہل حدیث اس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اولا ان یتبع، اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے نا، اس کو اگر ثابت مان بھی لیا جائے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبری بہقی میں ہی جلد 3 صفحہ 411 پہ کہ وَنُخَالِفُهُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَتَقْدِيمِهِنَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا بِحَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اثر پیش کیا گیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، ہم اس اثر کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ کیوں؟ کس معاملے میں مخالفت کرتے ہیں؟ ایک تو تکبیرات کی تعداد میں کہ اس میں 6 بیان ہوئی ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 بیان ہوئی ہیں، اور دوسری رکعت کی تکبیرات قرات کے بعد کہنی ہے، کہتے ہیں ہم اس میں بھی مخالفت کرتے ہیں، ہم قرات سے پہلے ہی دونوں رکعتوں میں تکبیرات کہتے ہیں۔ کیوں؟ بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ تو 2 چیزیں اس میں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے 12 تکبیرات ثابت ہیں، 7 پہلی رکعت میں، 5 دوسری رکعت میں، اور یہ زائد تکبیریں ہیں نماز کی باقی تکبیرات کے علاوہ۔ خالص نماز عید میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ 12 ہیں زائد تکبیرات، اور یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جو آثار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو پیش کیے جاتے ہیں وہ ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے وہ ثابت نہیں ہیں، اور اگر وہ ثابت ہو بھی جائیں تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا یہی اولا ہے اور یہی قابل عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کسی صحابی کی کوئی بات ہے تو ہم اس پر معذرت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ صحابی کا احترام ہمارے دل میں ہے، ہم دل و جان سے صحابہ کرام سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات اگر ہو جائے، اور یہ سارے مسلمان ایسے کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو پراپیگنڈا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو جی یہ غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کو کہتے ہیں، یہ غیر مقلدین صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ بھئی ہم مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانتے ہیں۔ یہاں جو آثار آپ کے اگر ثابت ہوتے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا یہ بہتر تھا اور یہی حق تھا، لیکن جو آثار آپ نے پیش کیے ہیں، آپ کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں، وہ سرے سے ثابت ہی نہیں، لہٰذا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 تکبیرات سے کم سے نماز عید پڑھی اور نہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ صحابہ کرام بھی یہی عمل کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کرتے تھے، اور فقہا بھی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہی عمل چلا آ رہا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی موقف تھا۔ امام مالک کی موطا سے ہم نے وہ جو سلسلۃ الذہب ان کی حدیث پیش کی ہے، اس پر انہوں نے جو کمنٹس کیے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی الامر عندنا، ہمارے نزدیک بھی بالکل اسی پر عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔